السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ان مسائل کو لے کر آیا ہوں کہ کیا بلی اگر دودھ میں یا دیگر کھانے پینے کی چیزوں میں منہ ڈال دے، جھوٹا کر دے، تو کیا اس کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے؟ اور اسی طرح دوسرے جانور گائے، بکری وغیرہ ہے یا آدمی کا جھوٹا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ آدمی چاہے پاک ہو یا ناپاک ہو، مرد ہو یا عورت، سب کا جھوٹا پاک ہے۔ کافر کا جھوٹا بھی پاک ہے، مگر اس سے بچنا چاہیے۔ جیسے تھوک، رینٹ، کھکھار، یہ سب پاک ہے، مگر اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی کافر کے جھوٹے کا حکم ہے، پاک ہے مگر اس سے بچنا چاہیے۔ اب کس جانوروں کا جھوٹا پاک ہے اور کس کا ناپاک ہے؟ تو جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا جھوٹا پاک ہے، خواہ وہ چوپایا ہو یا پرندہ ہو، جیسے بیل، بھینس، بکری، کبوتر، تیتر وغیرہ۔ جو جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا جھوٹا پاک ہوتا ہے۔ ہاں، جو مرغی ایسے کھلے پھرتی رہتی ہے ادھر ادھر، نجاست پہ منہ ڈال دیتی ہے، اس کا جھوٹا مکروہ ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اور جو مرغی بند رہتی ہے اس کا جھوٹا پاک ہے۔ اسی طرح بعض گائے کی عادت ہوتی ہے، وہ کھلی ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے اور نجاست کھا لیتی ہے، اس گائے کا بھی وہی حکم ہے کہ اس کا جھوٹا مکروہ ہے۔ اور جو جس کو پالا جاتا ہے، باندھ کے رکھا جاتا ہے، تو اس کا جھوٹا پاک ہے۔ گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ اب جن جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے، جیسے سور، کتا، شیر، چیتا، بھیڑیا، ہاتھی، گیدڑ اور دوسرے درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کتے نے برتن میں منہ ڈال دیا، تو وہ برتن اگر چینی کا ہے یا دھات کا ہے یا مٹی کا روغنی ہے یا استعمال کیا ہوا چکنا برتن ہے، یعنی کہ استعمال کیے اور اس نے تیل کو کھینچ لیا، اب تیل پی چکا ہے، وہ چکنا ہو چکا ہے، تو ایسے برتن میں اگر کتے نے منہ ڈال دیا ہے تو وہ برتن ناپاک ہوگا اور 3 بار دھو دینے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن ایسا برتن ہے جو استعمال سے چکنا نہیں ہوا ہے اور چینی کا نہیں ہے، اس ٹائپ کا اگر کوئی برتن ہے اور اس میں کتے نے منہ ڈال دیا ہے تو اس کو صرف 3 بار دھونے سے پاک نہیں ہوگا، بلکہ 1 بار دھوئے پھر سکھائیں، پھر دھوئے پھر سکھائیں، پھر دھوئے پھر سکھائیں، اس طرح 3 بار کرنے سے ہی وہ پاک ہوگا۔ مٹکے کو کتے نے اوپر سے اگر چاٹ لیا ہے تو کیا مٹکے کے اندر کا پانی ناپاک ہوگا؟ نہیں، اندر کا پانی پاک ہی رہے گا۔ اب پرندے، اڑنے والے شکاری پرندے جیسے شکرا، باز ہے، چیل ہے، اسی طرح کوا ہے، یہ سب اڑنے والے شکاری پرندے ہیں، تو ان کا جھوٹا مکروہ ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اگر دل کرتا ہے تو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کوے نے کسی چیز میں منہ ڈال دیا ہے تو آپ کی مرضی، اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جو پرندہ درندہ ہوتا ہے، یعنی چیر پھاڑ کے کھاتا ہے، اس کا جھوٹا مکروہ ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ، گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، سانپ، چھپکلی، ان کا جھوٹا مکروہ ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر چوہے نے کسی چیز سے کھا لیا ہے، کوئی پھل رکھا ہوا اس سے کھا لیا ہے، بلی نے دودھ میں منہ ڈال دیا، دوسرے پینے کی چیزوں میں منہ ڈال دیا ہے، تو یہ سب مکروہ ہوا۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے تو استعمال کریں، ورنہ چھوڑ دے، ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نقصان ہے تو اس کو پھینک دینا چاہیے یا اتنا کاٹ کر کے ہٹا دینا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا ہاتھ بلی نے چاٹا اور چاٹنا شروع کر دیا تو اسے چاہیے کہ فوراً ہاتھ کھینچ لے، چاٹنے نہ دے، کہ یہ مکروہ ہے۔
बिल्ली का जूठा ये मकरूह होता है, पाक नहीं है, यानी बिल्कुल पाक नहीं है बल्कि मकरूह है और नापाक भी नहीं है। तो जो चीज़ मकरूह होती है उनसे बचना चाहिए। तो अगर बिल्ली ने हाथ को चाट लिया है तो बगैर धोए नमाज पढ़े तो नमाज तो हो जाएगी मगर खिलाफे औला होगी। अब जो जूठा पानी पाक है उससे वज़ू और गुस्ल कर सकते हैं, यानी किसी बाल्टी में बकरी ने पानी रखा हुआ है और बकरी ने उससे पी लिया है, अब वो पाक रहता है, उससे वज़ू और गुस्ल कर सकते हैं। एक कायदा ये बयान कर दूं कि जिसका जूठा नापाक है उसका पसीना भी और लुआब भी नापाक होता है, और जिसका जूठा पाक होता है उसका पसीना और लुआब भी पाक होता है, और जिसका जूठा मकरूह है उसका लुआब और पसीना भी मकरूह है। यानी बकरी का जूठा पाक है तो बकरी के मुंह से जो गिरता है लुआब वो क्या होता है, वो पाक होता है। इसी तरह गाय का जूठा पाक है तो गाय के मुंह से जो गिरता है लुआब वो भी क्या है, पाक है। और बिल्ली का लुआब जो उसके मुंह से गिर रहा है उसका थूक है, ये सब मकरूह है। और इसी तरह कुत्ता हो गया, शेर हो गया, इसका जूठा क्या है, नापाक है, तो इसके मुंह से जो गिरता है लुआब वगैरह ये सब हाथी के सूंड से जो लुआब गिरता है, रुतूबत गिरती है, वो सब क्या है, नापाक है। मतलब जिन जानवरों का गोश्त खाना हलाल है उसका जूठा पाक है, और जिसका गोश्त खाना मकरूह है, जिसका गोश्त खाना हराम है, उसका जूठा भी नापाक है। उम्मीद करता हूँ आपको मसला समझ में आया होगा।